إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر برادران ملت، دینی ملی بھائیوں، قابل صد احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگ و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہماری ہر طریقے سے رہنمائی فرمائی، ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف عطا فرمایا، بعدہ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام سید الامام خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے، ایک مسلمان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ بدعت و خرافات، شخصیت پرستی، شرک کی اعمال سے توبہ کر کے کتاب و سنت کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے،
اگر ایک مسلمان اسی چیز کو اپناتا ہے، اسی طریقے کو اپناتا ہے کہ وہ بدعت و خرافات کو ترک کر کے، بدعت و خرافات کو چھوڑ کر کے، شرکیات و کفریات کو ترک کر کے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کتاب و سنت کی بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار اور حقیقی معنی میں وہ مسلمان کہلائے جانے کا حقدار ہوگا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے شرک و بدعات کو اپنایا، کفر کی تعلیمات کو اپنایا اور سنت رسول کو ترک کیا، اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا، شریعت کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر و اذکار کے بجائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے، کتاب و سنت کو اپنی لاہ اعمال بنانے کے بجائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بجائے انہوں نے قبروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، مزاروں سے اپنی مرادیں مانگنی شروع کر دی، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو اپنے مشکل کشا سمجھنے لگے، تو مسلمان برباد ہوا، ناکام ہوا اور وہ انسکسیسفل ہوا۔ یہ تاریخ شاہد ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ آج جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالات ہیں، آج جو بھارت کے اندر مسلمانوں کا رویہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو اعمال کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جو زوال ہے، یہ ان کی اصل بنیاد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول کے فرمان کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود تصور کر لیا۔ اللہ کی مسجدوں کی طرف آنے کے بجائے، مسجدوں میں آ کر اللہ کو یاد کرنے کے بجائے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے سر خم کیا، غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے اولاد مانگے، غیر اللہ سے اپنے اولاد کے لیے دریافت کیا، مزاروں میں جا کر چادریں چڑھانی شروع کر دی۔ آج حقیقت معنی میں مسلمان باقی نہیں رہا۔ مسلمان کو جو اعمال کرنا چاہیے تھا، اس اعمال پر مسلمان باقی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان یہ ہندوستان کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج سے 28 سال پہلے کی بات ہے، 28 سال پہلے کی تاریخ ہے، 1992، 6 دسمبر 1992 کی تاریخ ہے کہ مسلمان کی وہ مسجد، اللہ کا وہ مسجد، اللہ کا وہ گھر، اللہ کی وہ سرزمین جس میں اللہ کے ذکر و اذکار، جس میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی، جس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، جو مسجد 5 وقتہ نمازوں سے آباد ہونا چاہیے تھا، آج اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا اور وہ مسجد اپنے حالات میں باقی نہیں رہا۔ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ظلم و جور، ظالم حکمران اور اسلام دشمن
اپنے ظلم و زیادتی کے ساتھ، اپنے ظالمانہ رویہ کے ساتھ ان مسجدوں کو توڑنے اور منہدم کا کام کیا۔ جہاں ان ظالم حکمرانوں کا ہاتھ ہے، وہیں ہم مسلمانوں کا بد سے بدتر اعمال بھی شامل ہیں، ہماری برائیاں بھی شامل ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج جس اعمال پر ہم ہیں، جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، آج جس طریقے سے ہم مسجدوں سے دور ہیں، مسجدیں غیر آباد ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے بجائے قبروں میں جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی چادریں پھیلاتے ہیں۔ اگر یہی حالات ہمارے ساتھ رہی، ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا، تو ایک مسجد نہیں، 2 مسجد، 3 مسجد، بلکہ ساری مسجدیں منہدم کر دی جائیں گی، ساری مسجدیں ٹوٹ جائیں گی، ساری مسجدیں گرا دی جائیں گی اگر ہماری یہی حالات رہی۔ 28 سال کے بعد اتنی پریشانیاں جھیلنے کے باوجود، اتنی آزمائشوں کے باوجود، اتنی چیلنجز کے باوجود اگر ہماری حالات یہی رہی، مسجدیں ویران رہی، مسجدیں غیر آباد رہی، فجر کے اندر مسجدوں میں کوئی مصلی نہ رہے، 5 وقت نمازوں میں کوئی اذان کہنے والا مسجد میں موجود نہ رہا، تو پھر یاد رکھیے کہ آج ایک مسجد منہدم کر دی گئی ہے، آنے والا ٹائم ایسا آئے گا، آنے والا دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ساری مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے گا، آپ کی ساری مسجدوں کو گرا دی جائیں گی۔ اور آج مسجد اقصی بھی نشانے میں ہے، مسجد اقصی بھی خطرے کی نشانے پر ہے، اور آنے والا ایسا ٹائم آئے گا کہ اگر مسلمانوں کی یہ حالات باقی رہی، مسلمان اپنے آپ کو اصلاح کی طرف نہیں لے گئے، تو دور نہیں کہ خانہ کعبہ پر بھی حملہ آور ہو جائیں، خانہ کعبہ کو بھی گرا دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عام الفیل کی تاریخ تھی، خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ عام الفیل کے اندر ابروہا نے اپنے ہاتھی کے لشکر لا کر خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر مسلمانوں کو اس طرف مائل کر دیا جائے، مسلمانوں کی رجحان اس طرف کر دی جائے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ رجوع کر کے، اللہ کی طرف نہ رجوع کر کے وہ ہمیں اپنا بادشاہ مانے، ہماری طرف وہ جھکے، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور یہ کوششیں انہوں نے کی، یہ تاریخ شاہد ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی توکل اور مسلمانوں کا اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اور یہ مسلمانوں کی بھروسہ نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی اس کا توکل اللہ پر تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، جس کی بنیاد پر جب مسلمانوں کو، مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابروہا اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے صرف اتنے اپنی زبان سے ادا کیا، یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کو بچا لے گا، اللہ اس کو محفوظ کر لے گا، اللہ اس کو سیو کر لے گا۔ تو پھر آخر کار اللہ رب العالمین نے اس کو بچایا۔ یہ صرف مسلمانوں کی توکل کا نتیجہ تھا، مسلمانوں کے اعتماد کا نتیجہ تھا، لیکن آج ہماری اور آپ کے حالات یہ ہیں، ہماری اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ ہم مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر ہماری جس مسجدوں میں اللہ کے کلام کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی، اس مسجدوں میں قال فلاں اور فلاں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، قال فلاں و قال فلاں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں اسلامی تعلیمات دی جانی چاہیے تھی وہاں شرکیات و کفریات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جس مسجدوں میں اللہ کی ذکر و اذکار کی جانی چاہیے تھی، جن مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف چل کر آنا چاہیے تھا،
آج وہ مسلمان مسجد کی طرف آنے کے بجائے قبروں کی طرف جا رہے ہیں، مزاروں کی طرف جا رہے ہیں اور مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں، مزاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج دیکھ سکتے ہیں ہفتہ وار کی عید جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو عید کہا ہے، جمعے کے خطبے کے اندر ماحول دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک عروج کا مجمع دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سال میں آنے والے 2 عیدوں کے مجمع کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع کتنے ہیں، اور اسی مسلمانوں کا مجمع ایک عروج میں مزاروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس مجمع کو دیکھ کر آپ خود بخود اس بات پر فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اس نتیجے پر خود بخود پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا میلان غیر اللہ کی طرف زیادہ ہے یا اللہ کی طرف زیادہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اگر یہی حالات ہماری رہی، 28 سال کے بعد 1992